الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، کیسی عجیب بات ہے کہ وہ اسلام جو امن کا دین ہے اور جس کے پیغمبر کو رحمت عالم کہا گیا، ان کی تصویر ایسی بنا دی جائے کہ ان کی قربت سے لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی تو ہمارے کچھ رہنما اور عوام نے اسلام کی توہین کی، اور یہ جان لیجئے کہ اسلام کی توہین سب سے بڑی توہین۔ ان لوگوں نے دنیا کے سامنے اسلام کی وہ تصویر پیش کی ہے کہ وہ وحشی اور غیر مہذب دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علمی اور تاریخی اعتبار سے مکمل طور پر ایک تسلیم شدہ نبوت ہے۔ ایسے پیغمبر کے خلاف ہر پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ ہمالیہ پہاڑ ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے تو کوئی آدمی اس بات کو سن کر ہمالیہ پہاڑ کے بارے میں شک میں نہ پڑے گا۔ اسی طرح پیغمبر کے خلاف کوئی کتاب یا کوئی بیان کسی بھی درجے میں آپ کی شان و کمال میں کمی نہیں کر سکتی۔ ایک مثال سے بات صاف طور پر واضح ہو جائے گی۔ ٹائمز آف انڈیا نے 24 فروری 1989 میں نئی دلی کی ایک مسلم خاتون جاہدہ کا تفصیلی خط چھاپا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری ایک رشتہ دار خاتون باہر رہتی ہیں، وہ ہندوستان آئیں تو اپنے ساتھ سلمان رشدی کی کتاب دی سیتانک ورسز بھی لے آئیں۔ ان سے لے کر میں نے اس کتاب کو پڑھا، مگر میں آپ کو اور اپنی کمیونٹی کے رہنماؤں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں میرا عقیدہ اس کو پڑھنے سے کچھ بھی کم نہیں ہوا، بلکہ میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا۔ جس پیغمبر کی عظمت اتنی مسلم ہو کہ ان کے خلاف کوئی بیان دیکھ کر اگر مسلمان ایکسائٹڈ ہوں تو صرف اپنے چھوٹے پن کا ثبوت دیتے ہیں، ایسے لوگ پیغمبر کی شان و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کی بزرگ ترین شخصیت ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کا تقدس اتنا زیادہ مسلم ہے کہ دنیا کی تمام سنجیدہ لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو تسلیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ابدی طور پر فتح و غلبہ کی نسبت عطا فرمایا۔ چنانچہ عرب میں ہر قسم کی شدید مخالفت کے باوجود آپ تمام قبائل کے اوپر مکمل طور پر غالب رہے۔ آپ کے دور میں 2 سپر طاقتیں روم اور ایران آپ سے ٹکرائیں، لیکن دونوں کی مکمل شکست ہوئی۔ اس وقت یہودی و عیسائی ساری دنیا میں آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ صلیبی جنگ کے بعد یورپ کی مسیحی اقوام نے متحدہ طور پر یہ کوشش کیا کہ وہ آپ کی تصویر کو بگاڑیں، یہاں تک کہ کئی ہزار کتابیں لکھی اور آپ کی تاریخ کو بدلنے کی پوری کوشش کیا، لیکن 1000 سال تک اپنی ساری تمام طاقت کو لگانے کے باوجود ان کی کوشش 100% ناکام رہی۔ یہاں تک کہ سائنس کے دور میں علم انسانی میں وہ انقلاب آیا جس نے آپ کے مخالفین کے سارے لٹریچر غیر حقیقی قرار دے کر رد کر دیا۔ خود مسیحی گروہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں ٹامس کارلائل پیدا ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کا ہیرو قرار دیا۔ انہی کے بیچ سے مائیکل ہارٹ اٹھے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے اکیلے انسان ہیں جو سب سے بڑے انسان ہیں۔ اپنی مشہور کتاب دی 100 میں لکھا کہ دنیاوی اور مذہبی دونوں اعتبار سے دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہستی اتنی عظیم ہو اس کے خلاف برے کلمات اپنی زبان سے نکالنا یا لکھنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے اوپر خاک ڈالنا۔ جو آدمی سورج کے اوپر خاک ڈالنے کی کوشش کرے وہ خود اپنے آپ کو باطل ثابت کر رہا ہے۔
کتا اگر ہاتھی کے اوپر بھونکے تو ہاتھی کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کتے کی بھونک کی تردید کرے۔ ہاتھی اپنے باعظمت وجود کے ساتھ اپنے آپ کتے کی بھونک کی تردید ہے۔ پیغمبر اسلام کی عظمت اس سے زیادہ ہے کہ کسی کی زبان یا قلم کی سیاہی ان کو داغدار کر سکے۔ ساری تاریخ، تمام انسانی علوم کے بس کی بات نہیں کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داغدار کر سکیں۔ جس ہستی کے ظہور نے خود انسانی تاریخ کو بدل ڈالا ہو، کون ہے جو ان کی تصویر کو بدل سکے؟ کون ہے جو ان کی تاریخ کو مٹا سکے؟ مسلمانوں کی ذلت کا سبب تو صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری سے راہ فرار۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف اسباب کے تحت یورپ کی دنیا میں اسلامی خیر خواہی کے نئے امکانات کھلے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ موجودہ مسلم رہنماؤں نے ان جدید امکانات کو نہ دیکھا اور نہ استعمال کر سکے۔ کچھ لوگ رنگ کے اندھے ہوتے ہیں، جنہیں انگریزی میں کلر بلائنڈ کہا جاتا ہے۔ انہیں ایک رنگ دکھائی دیتا ہے، دوسرا رنگ بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح موجودہ مسلم رہنما اسلامی خیر خواہی کے اندھے ثابت ہوئے۔ انہیں ہر دوسری چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن اسلامی خیر خواہی کا معاملہ انہیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم رہنما خیر خواہی کے امکانات سے بالکل بے خبر ہیں، جس میں اللہ نے ساری کامیابی رکھی ہے۔ میں نے ایک دن ایک 16 سال کے بچے سے کہا کہ اگر ہم عید کے موقع پر اپنے ارد گرد میں ہندو بھائیوں کو مٹھائی کے پیکٹ گفٹ کریں تو اس لڑکے نے کہا پھر تو پورے ملک سے ساری نفرت ختم ہو جائے گی۔ اتنی سی بات جو ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ گیا، وہ ہمارے رہنماؤں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر دے جس سے ان کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچے تو اس کو مبالغہ آمیز شدت کے ساتھ فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ خیر خواہی کے امکانات کے بارے میں اپنے اندھے پن کی وجہ سے ایک بار بھی خیر خواہی کے لیے سرگرم نہ ہو سکے۔ دوسری طرف اپنی قومی توہین کے معاملے میں اپنی بے جا سرگرمیوں کے ذریعے پوری دنیا میں خیر خواہی کے امکانات کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا دین وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے تو یقینی طور پر مسلم رہنماؤں کی یہ سرگرمیاں صرف مجرمانہ سرگرمیاں ہیں، کسی بھی درجے میں اللہ اور رسول کا مطلوب کام نہیں۔ جو شہرت و قیادت مل رہی ہے، ان جھوٹی سرگرمیوں کے نتیجے میں موجودہ مسلم رہنماؤں کو جو شہرت اور قیادت مل رہی ہے، اس نے انہیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ نصیحت کی کوئی بات سن سکیں۔ قرآن اس بات کی جگہ جگہ گواہی دے رہا ہے کہ انسانوں کی خیر خواہی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن پریکٹیکل ثبوت بھی دے رہا ہے، اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسانوں کی خیر خواہی کا کام چھوڑ دینے پر دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسی ذمہ داری کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ اللہ کا عذاب ہے جسے ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔